شرپسند عناصر کو SCO اجلاس میں رخنہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا، کسی کے احتجاج کے اعلان سے فرق نہیں پڑتا، وزیر اطلاعات عطا تارڑکا PTI احتجاج کے اعلان پر رد عمل۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت نے آئینی مسودہ پیش کر دیا، تحریک انصاف اور JUI کی تجاویز بھی پیش، منظوری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک ٹل گئی۔ اور بلاول بھٹو کی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئینی ترامیم لانے کی خواہش، اتفاق رائے کے لیے حکومت کو وقت دینے کا بھی مشورہ، بیرسٹر گوہر کا آئینی مسودے کے خدوخال ابھی تک نہ ملنے کا شکوہ۔ آئینی معاملات کی سماعت کے لیے الگ عدالت ہو، چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 ججز شامل ہوں، ہر صوبے سے باری کی بنیاد پر 3 سال کے لیے چیف جسٹس مقرر کیا جائے، سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو جائے، پیپلز پارٹی کی مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ سامنے آ گیا، آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کی تقرری کے لیے کمیشن بنانے کی تجویز، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں حکومت نے بھی مسودہ پیش کر دیا، تحریک انصاف اور JUI تجاویز بھی پیش، منظوری شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس تک ٹل گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI 19ویں ترمیم ختم کر کے 18ویں ترمیم بحال کرنے کی تجویز پر متفق۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی مسودے کی بجائے پیپلز پارٹی کی تجاویز کے ساتھ آگے بڑھنے کا اشارہ دے دیا۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد گفتگو میں حکومت کو راضی کرنے کی امید ظاہر کر دی، یہ بھی بتا دیا آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ دونوں متبادل ہو سکتے ہیں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ بلاول بھٹو کی سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے آئینی ترامیم لانے کی خواہش، مخالفت برائے مخالفت نہیں چاہتے، پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی کی گفتگو، وفاقی حکومت کے مطلوبہ نمبر پورے ہونے کا دعویٰ، اتفاق رائے کے لیے حکومت کو وقت دینے کا بھی مشورہ، چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا آئینی مسودے کے خدوخال ابھی تک نہ ملنے کا شکوہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پر وفاقی دارالحکومت میں غیر آئینی لشکر کشی کا الزام، یہ چاہتے تھے کہ لاشیں گریں اور ملک میں فساد ہو، اسلام آباد پولیس اور رینجرز نے بہترین طریقے سے معاملات کو سنبھال لیا، وزیر اعظم کا خراج تحسین، تنخواہیں پنجاب پولیس کے مساوی کرنے کا اعلان، خیبر پختونخوا حکومت کو مدد کی پیشکش۔ تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان، پنجاب میں مظاہرے منسوخ کر دیے، سیاسی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کا اعلامیہ جاری، تحریک انصاف کا ہمیشہ سے کردار خراب رہا، اعلان سے کوئی حیرت نہیں ہوئی، سینیٹر عرفان صدیقی کی ڈان نیوز کے پروگرام ان فوکس میں گفتگو۔ کوئی حیرت نہیں ہے، اس پارٹی کا جو کردار رہا ہے پچھلے 20-25 سالوں میں، پاکستان کے چہرے پہ کالک تھوپنا، پاکستان کے نام اگر کوئی اعزاز آنے والا ہو اس کو خلق ملق کرنا، تو مجھے ان کے کردار سے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یہ ان کی رگوں میں، ان کے لہو کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس محفوظ بنانے کے لیے راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، سیاسی اجتماعات، دھرنے، احتجاج، ڈبل سواری، ڈرون اڑانے اور لیزر لائٹس کے استعمال پر پابندی ہوگی، ملتان سمیت پنجاب کے 8 شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ صدر آصف زرداری کی اشک آباد میں ترکمانستان کی قیادت سے ملاقاتیں، صدر سردار بردی محمدوف اور ترکمانستان کے قومی رہنما اور پیپلز کونسل کے چیئرمین گر بنگالی محمدوف سے 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت، دورہ پاکستان کی دعوت دے دی، آصف زرداری کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی غیر رسمی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بلوچستان کے علاقے دکی میں کوئلہ دکانوں پر شرپسندوں کے راکٹ حملے، 21 کانکن جام بحق، 7 زخمی، حملہ آوروں نے مشینری کو آگ لگا دی، جام بحق افراد کا تعلق قلعہ سیف اللہ، پشین، یوب اور مسلم باغ سے تھا، 3 افغان باشندے شامل، قاتلوں کی گرفتاری کے اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کا لاشیں رکھ کر احتجاج، واقعے کے خلاف دکی میں مکمل ہڑتال۔
वजीर आजम का गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता। दुक्की में बेगुनाह शहरियों के कत्ल पर अफसोस का इजहार। एक मजदूर का कत्ल पूरे खानदान का कत्ल है। गवर्नर बलूचिस्तान की गुफ्तगू। वजीर आला मीर सरफराज बुगटी का बेगुनाह अफराद के कत्ल का हिसाब लेने का ऐलान। वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब और बिलावल भुट्टो का लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के गिरफ्तार मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी खदशात पर साहिवाल जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। समुद्री रोड पर दहशतगर्दों के साथियों ने छुड़वाने के लिए हमला कर दिया। दोनों दहशतगर्द मारे गए। 3 साथी दूसरी गाड़ी में होने पर महफूज रहे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील। पीटीआई वकला और सीडीए अमले ने केपी हाउस का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डी सील न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर इल्तिवा को ताखीरी हरबा करार दे दिया। ऐसी दरख्वास्त पहली बार आई है। लगता है कि पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इजहार बरहमी। कराची के हल्के एनए 231 के 4 पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुन इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर लड़ पड़े। झगड़े से भगदड़ मच गई। कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंच गई। सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा इस्लामाबाद पर इजहारी इत्मीनान। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें खुशगवार रहीं। वफूद के दरमियान मुलाकातें मुअस्सर साबित हुई। मुआहदे और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह की गुफ्तगू। वफाकी वज़रा का सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। मईशत की मजबूती के लिए मुतादिद पॉलिसियाँ मुतारिफ कराईं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। 2 तरफ़ा सरमायाकारी से दोनों ममालिक के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इजहार ख्याल। वज़ीर तिजारत जाम कमाल के मुताबिक नवंबर में पाकिस्तान का 30 रुकनी तजारती वफ़द सऊदी अरब जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत जारी कर दी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी किस्म की टैक्स एमनेस्टी जारी नहीं करेगा। 1 जुलाई 2025 से ज़र्रई आमदन पर टैक्स की वसूली शुरू की जाएगी। सेल्स टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों पर सेल्स टैक्स की शरह की 5% को 10% किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें ज़र्रई टैक्स कवानीन में तरामीम करेंगी। फसलों की कीड़ेमार अद्वियात पर 5% एक्साइज ड्यूटी आयद की जाएगी। नए कौमी मालियाती मुआहदे की मंजूरी भी शराइत में शामिल। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पंप और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मुनाफा मजीद बढ़ाने की तजवीज़। सारिफीन से पेट्रोल और डीजल की मद में ₹2.75 फी लीटर इजाफी वसूलियां की जा सकेंगी। LNG की कीमत में 7.11% तक मजीद कमी। सुई सदरन के सिस्टम पर नई कीमत $12.47 फी बैरल मुकर्रर। सुई नॉर्दर्न की यह कीमत $12.94 हो गई। तकसीम कार कंपनियों को लाइन लॉसेज और बिजली चोरी के बहाने पूरे इलाके की बिजली बंद करने से रोका जाए। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। बिजली चोरी का बोझ आवाम पर नहीं डाला जा सकता। रोकथाम के लिए तकसीम कार कंपनियां खुद इकदाम उठाएं। वजीर आला सिंध की हिदायत। ECC ने मजीद 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। 30 सितंबर तक मुल्क में 20 लाख टन चीनी के ज़खायर दस्तयाब हैं। इजलास में ब्रीफिंग।
کراچی میں انٹر سال دوم پری انجینئرنگ گروپ کے نتائج کا اعلان. پہلی تینوں پوزیشنز طالبات کے نام. گورنمنٹ کالج فار ویمن کی طالبہ آمنہ احسن نے 1001 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی. آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول کی نظرہ جمال 994 نمبر لے کر دوسری اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن اسٹیڈیم سیدہ علیزہ 992 رنز لے کر تیسرے نمبر پر رہی. کامیابی کا تناسب 46.99% رہا. کراچی میں تاجروں کے لیے خوف کی علامت بننے والے بھتہ خور کی ساتھی ملزمہ سمیت گرفتاری. عمران عرف شاکا اور راہیلہ سے بھتہ طلب کرنے میں استعمال کیا جانے والا موبائل فون اور اسلحہ برآمد. 2 درجن سے زائد بھتہ خوری اور ڈکیتی مزاحمت پر شہریوں کو زخمی کرنے کا اعتراف. کراچی کے مختلف علاقوں میں آج پھر بادل برس پڑے. گلشن اقبال، گلستان جوہر اور اطراف میں ہلکی اور تیز بارش. شہر فیصل، یونیورسٹی روڈ اور گلستان جوہر میں گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. دفاتر سے واپسی پر عوام ٹریفک جام میں پھنس گئے. قومی کرکٹ ٹیم کی 147 سالہ تاریخ کی بدترین شکست. شاہین پہلی اننگز میں 550 سے زائد رنز بنانے کے باوجود اننگز کی شکست کھانے والا پہلا ملک بن گیا. انگلینڈ کے خلاف قومی ٹیم دوسری اننگ میں 220 رنز پر ڈھیر. پہلی اننگز میں سینچریاں بنانے والے قومی بیٹرز شان مسعود اور عبداللہ شفیق دوسری اننگز میں ریت کی دیوار ثابت ہوئے. کپتان شان مسعود 11 اور عبداللہ شفیق کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹ گئے. سلمان علی آغا کی کمزور مزاحمت 63 رنز بنائے. عامر جمال 55 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ. انگلش اسپنر جیک لیچ کی 7 وکٹیں. قومی کرکٹ ٹیم نے ناکامیوں کی نئی داستان رقم کر دی. 49 سالہ پرانا ریکارڈ برابر. ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ میچ جیتنے 2.5 سال اور 11 میچز گزر گئے. 11 میچز سے پاکستان کو 7 میں سے شکست ہوئی. 4 برابری پر ختم ہوئے. انگلینڈ، آسٹریلیا اور بنگلہ دیش سے سیریز میں شکست کا سامنا رہا اور نیوزی لینڈ سے سیریز جیت نہیں سکے. انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف شکستوں کے بعد پی سی بی کا سلیکشن کمیٹی میں اکھاڑ پچھاڑ. عاقب جاوید، اظہر علی، اسد شفیق اور علیم ڈار بھی سلیکشن کمیٹی کا حصہ. ذرائع کے مطابق قومی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا.